جب یہی مرد بیٹے کی حیثیت میں ہوگا تو ماں کی بات مانے گا نا، مانے گا. لیکن جب یہی مرد شوہر کی حیثیت میں آتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری بات مانے اور بیوی میری عزت کرے. اگر بیوی شوہر کی عزت کرنے والی ہے، اس کی بات ماننے والی ہے، مرد کی شخصیت نکھرتی ہے، پر اعتماد ہوتا ہے. اور بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کو عزت سے مخاطب کریں. بے تکلفی اپنی جگہ ہے، یہ رشتہ ہے بے تکلفی کا اور قربت کا اور اپنائیت کا، لیکن بے تکلفی کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. اب شوہر کو یوں نہ پکاریں کہ او فلاں تم ادھر آؤ، لگے کہ پتہ نہیں ڈرائیور کو بلایا کہ خانسامہ کو بلایا، موسٹ ہمبل سرونٹ، اور وہ شوہر بھی ہاتھ باندھ کر حاضر ہو گئے. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یا وہ آیا تھا وہ گیا تھا ایسے کر کے نہیں، بلکہ آپ سے اور تمیز سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. یہ تو مخاطب کرنے کا انداز ہے. اس کے علاوہ کچھ عورتیں جنونلی بدتمیز ہوتی ہیں، سرکش ہوتی ہیں، اور وہ اپنے شوہر کو اس کا وہ مقام نہیں دیتی جو ہونا چاہیے. سب کے سامنے مذاق اڑاتی ہیں، سب کے سامنے اس کو برا بھلا کہتی ہیں، سب کے سامنے شوہر کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں، یہ تو ہیں ہی ایسے اور یہ تو ہیں ہی ویسے، ایسے کر کے تو وہ خود پچھتاتی ہیں. اس لیے کہ جس شوہر کی ایگو انجر ہو جائے، جس شوہر کی انا پہ زد لگ جائے، وہ کبھی اچھا شوہر نہیں بنے گا. پھر وہ ایک طرح سے انتقامی کارروائی کرتا ہے بیوی کے خلاف. وہ بھی بیوی کو اذیتیں پہنچاتا ہے، وہ بھی بیوی کو تنگ کرتا ہے. عورت میں بھی انا ہے، لیکن وہ اس کی ویکنس نہیں ہے. عورت کی انا عورت کی کمزوری نہیں ہے، جبکہ مرد کی انا مرد کی کمزوری ہے، اس کا ویک پوائنٹ ہے. ہاں، جسمانی طور پہ یقیناً عورت کمتر ہے، مرد زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا ایگو عورت کے مقابلے میں فریجائل زیادہ ہے. عقل مند بیوی اس حقیقت کو اچھی طرح پہچانتی ہے. وہ کبھی مرد کی مردانگی پر چوٹ نہیں کرتی. نیور ڈو دیٹ. کبھی مرد کو حقیر ہونے کا احساس مت دلائیں. اپنے شوہر کی مردانگی پہ کبھی چوٹ نہ کریں. کبھی اس کا مقابلہ اپنے باپ سے یا اپنے بھائیوں سے یا اپنی بہن کے شوہر سے مت کریں. نیور ڈو دیٹ. ہر طرح سے اس کی عزت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب کے سامنے اس کی شکایتیں نہ کی جائیں، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور شوہر کو اس کا مقام دیا جائے. گھر میں اگر بیوی عزت نہیں کروائے گی شوہر کی، کوئی عزت نہیں کرے گا. بعض ایسی بھی غافل مائیں ہوتی ہیں کہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے باپوں کی برائیاں کرتی ہیں، تمہارے ابا ایسے ہیں، تمہارے ابا ایسے ہیں، نعوذ باللہ. تو جب بیوی عزت نہیں کرے گی تو بچے کہاں سے کریں گے؟ ہو سکتا ہے گھر کے نوکر بھی نہ عزت کریں پھر اس کی. تو سارا اختیار بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور شوہر کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے. فیصلہ تو شوہر کرے گا. بیوی جو ہے وہ اپیل سے یا دلیل سے اپنی بات منوا سکتی ہے، اپنا اوپینین پیش کر سکتی ہے، لیکن آخری فیصلہ پھر شوہر ہی کا ہونا چاہیے. یہ اللہ نے اس کو حق دیا. کتنی بھی اس کی بات ناگوار لگ رہی ہو، اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو بات شوہر کی ماننی چاہیے، چاہے خود کتنا بھی انسان کو ناگوار لگ رہا ہو وہ بات ماننا. جس کو عزت کرنے والی بیوی مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. تو بیوی کو اجازت نہیں کہ شوہر سے بحث کرے یا برابر کی زبان چلائے یا ترکی بترکی جواب دے. یہ اچھا نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا عورت کو، بیوی کو زیب نہیں دیتا. نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای النساء خیر، بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کی مخالفت نہ کرے. تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمان بیویوں کو یہ ہدایات دی ہیں، جو عمل کرے گی اپنے فائدے کے لیے کرے گی، اور شوہر کی عزت کے ساتھ لازمی طور پہ اس کے گھر والوں کی عزت شامل ہے۔ اس میں بھی دیکھا، ہم ایکسٹریمز کی بات نہیں کر رہے، کسی شوہر کے گھر والے میں کوئی ایکسٹریم پیتھولوجی ہے، کوئی ایکسٹریم ایب نارمیلٹی ہے، عجیب و غریب قسم کا بیہیویئر ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم روز مرہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی۔ شوہر اپنی عزت کیسے محسوس کرے گا اگر بیوی ہر وقت اس کی ماں یا اس کی بہنوں کو اس کے سامنے برا بھلا کہتی رہتی ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ جیسے بیوی کبھی عزت محسوس نہیں کر سکتی اگر شوہر بیوی کے گھر والوں کو برا بھلا کہے۔ ہم خواتین اتنا برا بھلا کہہ لیتی ہیں ساس نندوں کو، اکثر شوہر سنتے ہیں، اور میاں کبھی ایک دفعہ کہہ کے تو کچھ دیکھے، جان نہیں چھوڑتی اس کی۔ کہا کیسے میرے میکے والوں کو، یوں کہا کیسے، میری امی کو یہ کہا کیوں، اتنا خفا ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو شوہر کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے تاکید ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ بہترین سلوک کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ خوش دلی کے ساتھ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے، ان کے جذبات کا احترام کرتے تھے۔ جنگ جیسے موقع پر بھی کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وائف بیشنگ نہیں کری، کبھی اپنی بیویوں کی بے عزتی نہیں کری، نہ جذباتی طور پہ نہ جسمانی طور پہ، نہ بات بے بات پہ آپ موڈ آف کیا کرتے تھے، نہ کبھی بیوی کو اس کے میکے والوں کا تانا دیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی مسلمان مرد کی شان ہے؟ کوئی مسلمان مرد ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اسلام تو سکھاتا ہے کہ بیوی کے گھر والوں کی عزت کرنی ہے، بہت قابل عزت ہیں۔ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کے ذمے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے بیویوں پر شوہر کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ سب اپنے اپنے فرض ادا کریں تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ مرد کے فرائض، شوہر کے فرائض بیوی کے حقوق ہیں، اور بیوی کے فرائض شوہر کے حقوق ہیں۔ جب فرض ادا کر دیا تو سب کو اپنے اپنے حقوق مل گئے، جب فرض ادا کر دیا حق سب کو مل گیا اپنا اپنا۔ آج دنیا کے سارے جھگڑے اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ ہر شخص حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن فرائض پورے کرنے پر توجہ نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ جو ویمنز لب کے لوگ ہیں ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ آخر مردوں کو ایک درجہ عورت پر فضیلت کیوں دی، ایکوالٹی ہونی چاہیے۔ سننے میں تو بات بہت سینسیبل لگتی ہے، نعرہ بہت اچھا لگتا ہے، ایکوالٹی، لیکن کیا اس پر عمل کا نتیجہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو عورت اور مرد، شوہر بیوی کو ذرا چھوڑیں، کائنات پہ نظر ڈالیں، کیا چیز ایکول ہے کائنات میں؟ کیا چیز ایکول ہے یہاں پر؟ ایکوالٹی تو دو برابر کی چیزوں میں ہوتی ہے نا، گلاب اور دوسرا گلاب، ٹھیک ہے یہ ایکول ہو سکتے ہیں، لیکن گلاب اور چمیلی تو برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو دو الگ چیزیں ہیں بالکل۔ تو ایکوالٹی تو ہوتی بھی ایک جیسی چیزوں میں ہے، دو مختلف چیزوں میں کہاں ایکوالٹی ہوتی ہے؟ چاند اور سورج کو دیکھ لیں، برابر نہیں ہے۔ اگر چاند میں بھی ایسی ہی حرارت اور آگ پیدا ہو جائے جیسی سورج میں ہے تو زمین پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ کائنات کو ایک طرف رکھیں، انسان کی بنائی ہوئی انوینشنز پر، اس کی ایجادات پر نظر ڈالیں، کیا گاڑی کے سارے پرزے، سارے پارٹس برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، تو جو چھوٹا ہے وہ حقیر ہے بتائیے، اور جو بڑا ہے وہ زیادہ قابل عزت ہے؟ نہیں، سب اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ جس مقصد کے لیے جو حصہ بنایا ہے اسی حساب سے اس کا سائز اور اس کی جگہ مقرر کر دی ہے۔ جو پارٹ جس مقصد سے بنایا اس کو وہاں لگا دیا، اس کو وہاں فٹ کر دیا۔ اپنے جسم کو ہم دیکھ لیں، کیا سارے ہمارے آرگنز برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ لیں،
کیا 5 انگلیاں برابر ہیں؟ اب کوئی کہے نہیں ایکوالٹی ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ انگوٹھا چھوٹا ہے اور انگلی بڑی ہے؟ وہ کہے کہ ہم سب کو کاٹ کے برابر کر دیتے ہیں, اپنی انگلیاں کاٹ کے برابر کر دیں انگوٹھے کے برابر. کیا فائدہ ہوگا؟ نہ کام کر سکے گا, نہ خوبصورتی برقرار رہے گی, کچھ نہیں ہوگا. یا وہ یہ سوچے کہ میرا کان میری ٹانگ کے برابر کیوں نہیں؟ لو کان اتنا چھوٹا, ٹانگ اتنی بڑی, تو اب کان کو ٹانگ کے برابر کرتے ہیں تو بن جائے ہاتھی, جو جی چاہے کریں. اچھا تو نہیں ہوگا, فائدہ تو نہیں ہوگا. ایکوالٹی حاصل ہو گئی نا, برابر ہو گیا, کیا فائدہ ہوا؟ تو اس سلوگن کو پہچانے. دراصل ہم عورتیں جو ہے نا وہ سلوگنز کے چکر میں بہت جلدی آ جاتی ہیں. سلوگنز اتنے خوبصورت لگتے ہیں سننے میں, حالانکہ اگر عمل کیا جائے ان سلوگنز کے اوپر تو کوئی خوبصورتی برقرار نہیں رہتی, نہ کوئی کام باقی رہتا ہے. ریشیو پروپورشن ہونا چاہیے چیزوں کے اندر, تبھی ہر چیز جو ہے مفید ہوتی ہے, کنسٹرکٹیو ہوتی ہے, یوزفل ہوتی ہے. درخت کی مثال لے لیں. درخت کی جڑ ہے, زمین کے اندر ہوتی ہے, دیکھنے میں کمزور سی ہوتی ہے, دبی ہوئی ہوتی ہے, اور جڑ کے مقابلے میں درخت کا تنا بہت نمایاں ہوتا ہے, ویری پرومیننٹ, بہت سخت ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. اب کیا اس کا مطلب ہم یہ نکالیں کہ جڑ جو ہے وہ حقیر ہے اور کمتر ہے, اور تنا جو ہے ٹرنک وہ اعلیٰ ہے اور برتر ہے؟ کیا کوئی کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. کیا جڑ کے بغیر تنا قائم رہے گا؟ اور جب تنا ہی نہ ہو تو جڑ کا کیا کام؟ تو دراصل دونوں مل کر ایک چیز کو, ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں. دنیا کے لیے سجاوٹ ہیں اور زندگی کا ذریعہ ہیں. اب سوچیں, درخت اگر یہ آپس میں جو اس کے مختلف حصے ہیں درخت کے, وہ آپس میں ٹگ آف وار شروع کر دیں, رسہ کشی شروع کر دیں. مثلا جڑ کہے کہ آخر مٹی کے اندر میں کیوں چھپی رہوں, اور آخر میں زمین پر کیوں بچھی رہوں, اور وہ مطالبہ کرے کہ میرا حق ہے کہ مجھ کو باہر آ کر تنا بننے کی اجازت دی جائے. اسی طرح جو ٹرنک ہے, تنا ہے, وہ یہ کہے کہ آخر میں ساری دھوپ اور سختیاں کیوں اٹھاؤں, میں سارے پتوں کا اور پھلوں کا بوجھ میں ہی کیوں اٹھاؤں. جڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, تنا اپنی جگہ چھوڑ دے, سارا درخت نیچے آ پڑے گا نا. برابر تو کوئی نہیں ہو سکے گا, لیکن صرف تباہی اور بربادی ہاتھ آئے گی. آج ویسٹرن ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہم خواتین نے اٹھایا ہے وہ ہے ایکوالٹی کی تمنا, اگریسو ہو کے گھروں کے اندر رہنا, تھروئنگ در ویٹ اراؤنڈ. وہ یہ سمجھتی ہیں کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ منوا کے چھوڑو اپنی بات, کیسے نہیں سنیں گے, ماننا پڑے گا ان کو. آفٹر آل میں یہ ہوں. یہ میں ہونے کا احساس اللہ کے سامنے, میں ہونے کا احساس تو سوائے تباہی کے اور کسی اور راستے پہ لے کر نہیں جاتا انسان کو. جھک جانا ہے, دب جانا ہے, اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں. اللہ نے عورت میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, وہ جھک کر ہی بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے. بہت کچھ اللہ اس کو خیر دے دیتا ہے. ہم سے کہا جاتا تھا کہ پہلے بات ماننا تو پھر منوانا, اور ہو یہی جاتا ہے کہ پھر بات مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے. ہم ایوریج مردوں کی بات کر رہے ہیں نا, ایکسیپشنل کیسز کی, بگڑے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہے, نارمل لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. جیسے کہیں پڑھا تھا کہ ایک مرد ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم دا رولر آف دس ہاؤس اینڈ آئی ہیو مائی وائف's پرمیشن ٹو سے سو, کہ میں اس گھر پر حاکم ہوں اور مجھے میری بیوی کی اجازت ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو یہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے صبر چاہیے, تحمل چاہیے, جھکنے کی خوبی ہونی چاہیے. برابر کا زبان چلانا کوئی فائدہ نہیں, خاموش ہو جائے انسان, شوہر کو اونچا ہونے دے. لیکن جب ہم ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں تو آج کیا دنیا کو صورتحال درپیش ہے؟ ایکوالٹی, ایکوالٹی. اور اس ایکوالٹی کے سلوگن نے شوہر بیوی کے تعلقات میں زہر گھول دیا. برابر کوئی نہیں ہو سکا, کوئی برابر نہیں ہو سکا. صرف بروکن ہومز ہیں, صرف ڈسٹرکشن ہے, ٹوٹے ہوئے گھر ہیں. اسلام کبھی خوبصورت سلوگنز نہیں بولتا. اسلام ایمٹی سلوگنز کا تو دین ہی نہیں ہے نا, کہ باتیں بہت اچھی اچھی اور اندر سے خالی, کھوکھلی, ہالو. تو اسلام نے تو برابری کا دعویٰ کیا ہی نہیں. ایکوالٹی تو ہو سکتا ہے خود ظلم بن جائے. ایکوالٹی کیا ہے؟ ایک مرد ہے 30-35 سال کا, وہ 12 گھنٹے نوکری کرتا ہے,
اور اتنی انرجی پھر بھی اس کے اندر ہوتی ہے، گھر آ کر ذمہ داریاں بھی نبھا لیتا ہے، وہ ٹینس بھی کھیل لیتا ہے اور بچوں کو پارک بھی لے جاتا ہے، بیوی کو میکے بھی لے جاتا ہے، سبھی نہیں کر لیتے۔ اب یہی توقع اگر 70-80 سال کے مرد سے کی جائے تو یہ ظلم ہو گیا نا۔ برابری تو ہے، ایکوالٹی تو ہے، لیکن ظلم ہے۔ اسلام تو عدل چاہتا ہے، جسٹس۔ اسلام کا سلوگن ایکوالٹی نہیں ہے، اسلام کا سلوگن جسٹس ہے، کہ جس میں جتنی طاقت ہے اسی حساب سے اس پر ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے، اور جو جتنی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اس حساب سے اس کو حقوق ملیں گے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی رسپانسبلٹی ہے، اسی حساب سے اس کو پریویلیجز دیے جائیں گے۔ ورنہ کیا ہونا چاہیے؟ ایکوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہر کمپنی میں ایک چپڑاسی سے لے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے لے کے اور CEO سب کو ایک تنخواہ ملنی چاہیے۔ دنیا میں کہیں ہے کوئی ایسی ایکوالٹی کی بات کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ دوسری طرف آپ آ کر دیکھیں، اب اگر کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو یا چپڑاسی کو گھٹیا سمجھے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت ہے، سب مل کر ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح گھر کے ادارے کی بات ہے، بیوی ہونے کے ناطے عورت کا اپنا مقام ہے، شوہر کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی عزت نہ ہو، یا وہ گھٹیا ہو، یا وہ حقیر ہو، یا سیکنڈری ہو۔ ایک وزیر کی حیثیت رکھتی ہے وہ، جو کہ اوپینین دے سکتی ہے، گائیڈ کر سکتی ہے اپنے شوہر کو۔ اور یہ بھی دنیا کی تقسیم ہے، اور دنیا کی بھی تقسیم کہاں؟ خاص شادی کے ادارے میں۔ یہ کوئی جنت کے اعلیٰ درجوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ وہاں بھی مردوں کو، شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوگی اور بیویاں بہت سے بہت سیکنڈ کلاس ہی تک رسائی حاصل کر سکیں گی۔ تو شوہر اور بیوی، مرد اور عورت، نہ تو یہ ایکول ہیں، نہ یہ اپوزٹس ہیں۔ یہ بھی غلط کہنا کہ بالکل اپوزٹ ہیں، بلکہ کمپلیمنٹری ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جو ایک میں کمی ہے وہ دوسرا پورا کر دیتا ہے، مل کر گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ ایک نہ ہو دوسرا بیکار ہے۔ اب اگر ایکوالٹی رکھنی تھی، سب کو برابر بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ سارے مرد بنا دیتا۔ آدم علیہ السلام کی کمپینین شپ کے لیے ان کے ساتھی کے طور پہ بی بی حوا کو کیوں بنایا؟ ایک اور مرد بنا دیتا۔ لیکن ایک طرف وہ سختی ہے، ایک طرف مردانگی ہے، ایک طرف نسوانیت ہے، ایک طرف سختی ہے، ایک طرف نزاکت ہے۔ یہ بیلنس رکھا ہے اللہ نے۔ ورنہ ایک طرف وہ داڑھی مونچھوں والا مرد، دوسری طرف بھی داڑھی مونچھوں والا مرد، وہ بھی بیڈ کور ٹیڑھا بچھا رہے، وہ بھی ٹیڑھا بچھا رہے۔ اس کو بھی کپڑے نکالنے نہیں آتے، اس کو بھی نہیں آتے۔ اب کون کس کے کپڑے نکالے گا؟ کون کیا کرے گا؟ کبھی میں اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر مردوں کی شادیاں مردوں سے ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے۔ تو سوچے نا کہ اس طرح کے دو اگر اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہو۔ تو بڑا اللہ نے کرم کیا مردوں کے اوپر کہ ان کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد۔ اللہ نے دو جینڈرز بنائے، دو جنسیں الگ الگ بنائیں۔ اللہ پر مکمل اعتماد مومن کی شان ہے۔ ہم اللہ اور رسول کی طرف سے شک اور شبہ کا شکار ہو کر ہر بات کو الٹے مطلب پہناتے ہیں۔ اتنے عادل، اتنے منصفانہ، اتنے جسٹ اللہ نے احکامات اور سسٹمز دیے، لیکن چونکہ ہماری مینٹیلٹی ڈسٹارٹ ہوئی بھی ہے نا، اس ویسٹرن ایجوکیشن کے مولڈ میں ہماری انٹیلیجنس چلی گئی ہے۔ تو جب قرآن کو ہم لیتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات کو بھی ہم ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کر دیتے ہیں، حلیہ خراب کر دیتے ہیں ان کا۔ کرنے کا کام سمپلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، قرآن کے پیچھے چلیں، ساری بات کر کے پھر اللہ کی صفات کا ذکر آیا، عزیز حکیم۔ اللہ زبردست ہے، تم کمزور ہو۔ اللہ حلم والا ہے، حکمت والا ہے، تم جذباتی ہو، تم ری ایکشنری ہو۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مطلب جو اس کا کرکس ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ کامیاب معاشرت، سکسیسفل سوسائٹی کا راز مرد کو مرد بنانے میں ہے۔ عورت کو جب مرد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو معاشرے میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ عورت نے چاہا میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کروں، جب بیویاں کمانے لگ گئیں مرد ریلیکس ہو گئے، اور ریلیکس اگر نہ ہوئے تو گھروں کے خرچے بڑھ گئے، لیونگ سٹینڈرڈز اونچے ہو گئے۔ جب بیوی بھی گھر سے نکلی تو یہ تو نہ سوچا مردوں نے
کہ اب یہ فل ٹائم جاب کر رہی ہے تو میں بھی گھر میں اس کا ہاتھ بٹاؤں. کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. وہ نوکری کرتی ہے، پھر وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ گھر آئے گی تو گھر کو بالکل اسی طرح چلائے گی جیسے کہ گھر چلنا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر عورتیں جاب کرتی ہیں اور جاب جہاں وہ کر رہی ہیں اس میں اوقات ایسے ہیں، ٹائمنگز ایسے ہیں کہ چند گھنٹے کام کر کے وہ گھر آ جائیں، مثال کے طور پہ ٹیچنگ جابز جیسے ہوتے ہیں، یا جیسے کہ میڈیسن پریکٹس کرتی ہیں، چند گھنٹے انہوں نے اپنے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر بہت لمبے اوقات ہیں، مینلی جابز ہیں، ہائی ٹینشن جابز ہیں، یا ایسی نوکریاں ہیں جس میں کہ ٹریول، سفر بہت کرنا ہوتا ہے، تو ان فیکٹرز کا گھریلو زندگی پر لا محالہ اثر پڑتا ہے. تو اللہ نے جس میں جو صلاحیت رکھی ہے اس کے مطابق ذمہ داریاں اس پر ڈالی ہیں، اور صلاحیت جو کہ اللہ نے رکھی ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے جج کرتا ہے تو پھر وہ ناانصافی کا نعرہ نہیں لگاتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. فکر تو انسان کو یہ رہتی کہ میں اللہ کی نظر میں کیسی ہوں، مجھے نہیں فکر کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں. تقوی کا تو تقاضا ہے کہ انسان گاڈ کانشیس ہو، پیپل کانشیس نہیں، سیلف کانشیس نہیں، گاڈ کانشیس ہو. اللہ کے بارے میں سوچے کہ اللہ کی نظر میں کیا ہوں. اللہ کی نظر میں اچھی ہوں، الحمدللہ. اللہ نے مردوں کے اندر جو صلاحیتیں رکھی اسی حساب سے ذمہ داریاں ان پر ڈالی. جب سے دنیا بنی رسالت مردوں کے ذمے رہی، انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی. جنگوں میں وہی حصہ لیتے رہے. جب سے غاروں میں رہا کرتے تھے انسان، جب سے کام ان کا یہی تھا کہ مرد جاتے تھے شکار کر کے لاتے تھے، عورتیں گھر میں ہوتی تھیں. مردوں ہی نے عام طور پہ حکومتوں کا نظام سنبھالا. کوئی مذہب آپ دیکھ لیں، ارریسپیکٹو، ہم اس وقت کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیومینٹی ایز اے ہول، انسانیت کی بات کر رہے ہیں، جس کا ذکر سورہ نساء کے آغاز میں آ گیا تھا. الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اس کی بات کہ تم سب ایک ہی والدین کی تو اولاد ہو. تو ہیومینٹی ایز اے ہول کی بات کی جا رہی ہے. کوئی مذہب آپ دیکھ لیجئے، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈیزم ہو، اسلام ہو، مشرک مذاہب ہوں یا لا خدا ہوں، ایتھیسٹ ہوں، شروع سے جب سے انسان بنے، ہزاروں سال پہلے جب انسان غاروں میں رہتا تھا، اس وقت سے انسانوں میں رول اورینٹیشن پائی جاتی ہے. اپنا ایک خاص کردار ہے جو عورت ادا کرتی ہے، اپنا ایک خاص کردار ہے جو مرد ادا کرتا ہے. تو یہ رول اورینٹیشن کس نے سکھایا؟ فطرت نے یہ کام سکھا دیا ہے. یہ کسی نے انڈاکٹرینیٹ نہیں کیا. آج کل کہتے ہیں کہ بچے گھر میں چونکہ ماؤں کو کھانا پکاتے دیکھتے ہیں اور والد کو نوکری کرتے گھر سے باہر کے کام کرتے دیکھتے ہیں، تو اب یہ دیکھ کر، یہ آبزرو کر کے اب لڑکے جو ہیں وہ باہر کام کرنا چاہتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ گھر میں کام کرنا چاہتی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں یہ رول اورینٹیشن نہ ہو تو لڑکے لڑکیاں ایک جیسے ہو جائیں، ایک جیسے کام کریں. یہ بات جو ہے یہ صرف ایک نظریہ ہے، تھیوری، یہ ثابت نہیں ہو سکی ہے چیز. اگر آپ ایکسپیریمنٹ خود کر کے دیکھیں، ایک میز پر آپ ایک رسی رکھ دیں یا آری رکھ دیں اور ایک گڑیا لا کر رکھ دیں، اور لڑکے لڑکیوں کا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کا، 3-4 سال کی عمر کے، 4-5 سال کی عمر کے بچوں کا آپ ایک گروپ وہاں پر لے جائیں، 90% لڑکیاں گڑیا اٹھائیں گی اور 90% لڑکے جو ہیں وہ ہتھوڑی اٹھائیں گے یا وہ آری اٹھائیں گے، ہیمر اٹھا لیں گے، ٹولز اٹھا لیں گے. تو یہ نیچرل انکلینیشن جو ہے یہ کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی ہے. اسی طرح ہے ان کا حال. جو آپ میں سے خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے نوازا ہے، آپ کو خود تجربہ ہوگا اس چیز کا. بیٹیاں جب گڑیا اٹھاتی ہیں وہ یوں اپنے ہاتھوں کا کریڈل بناتی ہیں اور اس میں یوں گڑیا کو اٹھائیں گی نا، پھر سب سے کہیں گی چپ میری گڑیا سو رہی ہے. اور لڑکا جب گڑیا اٹھائے گا بالوں سے پکڑ کر اٹھائے گا اور یوں گھسیٹتا ہوا لے کر رہے گا. اس میں وہ نزاکت نہیں ہے. وہ تو کہے گا کہ گڑیا اگر سوتی ہے تو میں کیا کروں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ کوئی نہیں سکھاتا اس طرح سے. کبھی کیا اس لڑکے نے گھر میں ماں کو دیکھا کہ بہن کو چٹیا سے اٹھا کر لے جا رہی ہے کہیں ماں؟ وہ تو نہیں دیکھتا گھر کے اندر یہ. لیکن ایک نزاکت نہیں ہے نا، وہ ربوبیت نہیں ہے مرد کے اندر، پالنے والی کوالٹی نہیں ہے، اسی کی تخلیق نہیں کیا. اللہ کی وہ صفات کی جھلک بہت مدھم ہے اس کے اندر. وہ تخلیق نہیں کرتا، وہ تربیت نہیں کر سکتا اولاد کی. دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ رات دن رہتی ہیں، آپ ان کو پالتی ہیں. ایک دن میاں سے کہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے،
آپ ذرا 2-3 گھنٹے بچوں کو دیکھ لیں، گھر آئیں گے تو بچے رو رہے ہوں گے، میاں چیخ رہے ہوں گے، چیخ چنگھاڑ گھر میں مچی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کیوں گئی میں خامخواہ، ہر چیز الٹی پڑی ہوتی ہے، کچن پھیلا ہوا ملے گا، کتابیں الٹی ہوئی ملیں گی، یقین نہیں آتا کہ ایک آدمی اتنا کچھ پھیلا سکتا ہے۔ گئی تھی تو اچھا خاصا تھا، اب آئی ہوں تو یہ حال ہو گیا، اور اللہ نہ کرے کوئی مہمان اگر آ گئے آپ کی غیر موجودگی میں، پھر تو اگر ان کو جوس سرو کیا تو ڈبہ کہیں اور گلاس کہیں اور ٹرے کہیں۔ یہ عام طور پہ میں ایک حال بتا رہی ہوں، میں بہت سلیقے مند مردوں کی بات نہیں کر رہی اس وقت، عام طور پہ جنرلی یہ مزاج ہوتا ہے، ان سے نہیں سنبھلتی وہ چیزیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر۔ تو یہ نیچرل ہے نا، قدرتی رجحان ہے، اللہ نے اپنی بعض صفات عورت کے اندر زیادہ رکھی ہیں، تربیت کرنا، تخلیق کرنا، اور اس کے لیے پھر ایک جگہ ٹک کر رہنا، گھروں کے اندر رہنا، یہ عورت کا مقام ہے جو اللہ نے بتا دیا، کوئی بھی عزت ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے رکھا ہے، لاکھ لاکھ اس کا شکر ہے، لاکھ لاکھ اس کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر صلاحیت رکھی ہے کمانے کی، بوجھ اٹھانے کی، اگر وہ یہ کام نہ کرے ناکارہ ہو جائے، اگر نہ کمائے وہ بیکار ہو جائے۔ جیسے کرین ہوتی ہے، کرین کا کام ہے ویٹ اٹھانا، وزن اٹھانا، اگر کرین سے وہ کام نہ لیا جائے زنگ آلود ہو جائے۔ تو مرد بھی جب اپنے خاندان کا بوجھ نہیں اٹھاتے، ان کی صلاحیتیں جو ہیں کند ہو جاتی ہیں، بلنٹ ہو جاتی ہیں، زنگ لگ جاتا ہے ان کی صلاحیتوں کو، ان کے ٹیلنٹس کو، مزاج میں بگاڑ آ جاتا ہے، تلخی آ جاتی ہے۔ عورت میں اللہ نے تخلیق، تربیت اور رشتے ناطے نبھانے کی صلاحیت رکھی ہے، نرمی اور صبر اللہ نے رکھا ہے عورت کے اندر، یہ بھی اللہ ہی کی صفات ہے نا، تخلیق کرنا، تربیت کرنا، صبر اور برداشت اللہ کے اندر بہت ہے، اللہ کے اندر نرمی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پرتو، ایک جھلک، ایک پیل ریفلیکشن اپنی مخلوق عورت میں رکھ دیا۔ اب یہ جو ذمہ داریاں عورت کی ہیں، رشتے ناطے نبھانا، سب کو لے کر چلنا، ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اگر بھرپور کمانا بھی اس کے کندھوں پر آ جائے، یہ ذمہ داری بھی اس پہ ڈال دی جائے، یہ تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی۔ عورت پھر بھی مردوں والے سارے کام کر لیتی ہے، لیکن مرد عورتوں والے کام سارے نہیں کر سکتے۔ تو ظلم کس پر ہوا؟ عورت پر ہوا نا۔ عورت جاب کر لے گی، جہاز اڑا لے گی، چاند پر چلی جائے گی، وہ کسی بھی کمپنی کی ہیڈ بن جائے گی، وہ سب کچھ کر لے گی، مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتا، حقیقت ہے۔ وہ اس طرح کی نرمی، اس طرح کی جذباتی ایموشنل سپورٹ، وہ کشن فراہم نہیں کر سکتا جو ایک ماں کرتی ہے اپنے بچے کو۔ فطری طور پہ وہ فطرتاً پہچانتی کہ میرا بچہ اپسیٹ ہے۔ بچہ آپ کا اسکول سے داخل ہوگا گھر کے اندر، اس کی شکل دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا نمبر اچھے آئے کہ نہیں آئے، آج پتا چل جاتا ہے نا۔ آپ کے ہسبینڈ کو پتا چلتے؟ نہیں پتا چلتا، عام طور پہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا تو رحم کا رشتہ ہے اپنے بچے سے، وہ تو آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ نے جس طرح اس کو پالا ہے آپ اس کو جانتی ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا بچوں کو ماں کی طرح۔ تو لہٰذا یہاں جو تقسیم کی گئی ہے یہ اعلیٰ اور گھٹیا کی بات نہیں، بس اللہ نے کہا کہ یہ میری تقسیم ہے، تم قبول کر لو۔ دیکھو جن لوگوں کو اللہ سے دشمنی ہے، تم ان کے پروپیگنڈے کے اثر میں مت آنا۔ اللہ تمہارا ولی ہے، کافر تمہارے ولی نہیں ہیں۔ تم کافروں کو اپنا ولی بناؤ گے، رول ماڈل بناؤ گے، ان کو تم اپنا ہمدرد، حق دلوانے والا سمجھو گے، تو تم دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارے اللہ سے، تمہارے رسول سے بدگمان کریں گے، کیسے تمہارا ذہن جو ہے وہ پلٹ کے رکھ دیں گے۔ اور جب تم اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں کے حوالے کرو گے تو پھر تو جو ظلم تم پر ہوگا، جو تمہارے گھروں کی بربادی ہوگی، وہ بھی تم دیکھنا، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم کار ہے، ڈسٹریبیوشن آف ڈیوٹیز ہے خالی، اور کوئی اعلیٰ گھٹیا کی بات نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اور یہ کون ہے حضرت فاطمہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اتنی آپ کو محبت تھی اپنی اس بیٹی سے۔ ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم گھر کے کام کرو گی اور علی باہر کے کام کریں گے۔ اور صحیح تر رویہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربًا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبمحمد رسولاً، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، وبالاسلام دیناً، اور اسلام کے دین ہونے پر۔ ہم بھی تو امت ہونے کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اپنا والد ہی سمجھتی ہیں، اپنا باپ ہی سمجھتی ہیں۔ تو جو والد اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں تو ضرور وہ نصیحت کر دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت فرمائی تھی۔
اللہ نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، نگران بنایا. کس کا؟ عورتوں کا. علی النساء، نساء پر، عورتوں پر. نگران کون ہوتا ہے؟ اب کیا کیا نگرانیاں ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو ایک مرد پر آتی ہیں؟ اس کی جسمانی ضروریات کا خیال کرے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اپنے حسب حیثیت، جو اس کی حیثیت ہے اس میں اجر ہے اس کے لیے. حدیثوں میں بہت آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اس میں بھی تیرے لیے اجر ہے. سب سے بہتر دینار وہ جو گھر والوں پہ خرچ کیا جائے. جسمانی ضروریات پوری کرے، ذہنی ضروریات پوری کرے. اگر بیوی ذہین ہے انتظام کرے اس کی تعلیم کا. اگر بیوی کے اندر کوئی ہنر ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے جو اپنا اظہار چاہتا ہے، بیوی کے اندر پیشن ہے کوئی کام کرنے کا، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی آؤٹ لیٹ فراہم کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں بعض تھیں جو کہ کھالوں کی دباغت کیا کرتی تھیں، ٹیننگ کیا کرتی تھیں سکنز کی، ہائٹس کی. کچھ تھیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں، وہ چیزیں بازار میں لے جا کر بیچتی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی کہ تم کیوں کرتی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین تھیں، ان کے اندر علم حاصل کرنے کی بہت طلب تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انتظام کیا کہ وہ علم حاصل کریں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بہت ذہین خاتون تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا کہ حفصہ کو تم طب کا علم سکھا دو. کچھ جھاڑ پھونک ہوا کرتی تھی، کچھ چیزیں ہوتی تھیں، تو کہا کہ تم یہ حفصہ کو سکھا دو. تو یہ آپ نے خاص طور پہ اہتمام فرمایا. بلکہ یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ خواتین نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرد جو ہیں وہ سارا آپ کا وقت لے لیتے ہیں، ہم خواتین آ نہیں سکتی، ہم آپ کے علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ایک دن عورتوں کے لیے الگ مقرر فرما دیا تھا جب آپ ان کی تعلیم کا انتظام کیا کرتے تھے. تو فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ اب مردوں کو، شوہروں کو اگر بیوی پر فضیلت ہے تو اب مرد یہ کریں کہ ان کو جاہل رکھیں، کوئی ان کی خواہش پوری نہ ہونے دیں، ان پر جبار بن کر بیٹھ جائیں، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بالکل ٹھٹرا کے رکھ دیں، سٹنٹ ہو جائیں ان کی صلاحیتیں، ان کے ٹیلنٹس. یہ تو نہیں فرمایا، قوام بنایا ہے، ڈکٹیٹر تو نہیں. یہ تو نہیں کہا کہ الرجال ظالمون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ ظالم بنا کر بٹھائے گئے ہیں عورتوں کے اوپر. نعوذ باللہ، یہ فرمایا کیا؟ یہ تو نہیں فرمایا. قوام بنایا، نگران بنایا، نگہبان بنایا. تو ان کو تو یہ کام کرنا ہے، ہر طرح سے عورت کا ان کو خیال رکھنا ہے، اس کی نفسیاتی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے مرد کو جن سے عورت کو اذیت پہنچتی ہے. وہ مینٹل ٹارچر دینے کا حقدار نہیں ہے کہ بیوی کو اذیت دے دے کر رکھے. اس کو سیر تفریح کرائے، اس کو توجہ دے، اس کی جو بھی صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹس ہیں، ہنر ہیں، ان کو نکھارنے کا مناسب انتظام کرے. عوام ہے وہ. اللہ پوچھے گا اس سے قیامت کے دن کہ میں نے اپنی ایک بندی کو تمہارے ماتحت رکھا تھا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. ہمارا رب تو وہ ہے، اور قیامت کا دن تو وہ ہے جب ہمارے پاس جو پالتو جانور ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو یہ عورت، یہ انسان، اشرف المخلوقات، کیا اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ یہ سب چیزیں کب آتی ہیں ذہن میں؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں. ورنہ اگر ہم ویسٹ کے اور کفار کے پروپیگنڈے پر جائیں ہمیں یہ خیالات نہیں آتے. حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں. اور آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، مراد ہے بیویوں کے ساتھ. حدیثوں میں تمہیں اتنا بتایا گیا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ تک بولنا جائز ہے. اگر تم بیوی کی تعریف کرتے ہو تو بہت زیادہ سچ مت بولو. اگر تم تھوڑا بہت ایگزیجریٹ کرتے ہو، بات کو ادھر ادھر کر دیتے ہو اور بیوی تمہاری خوش ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. اس نے کھانا پکایا تمہارے لیے اور تم کو مزے کا نہیں لگا، پھر بھی تم نے کہہ دیا اچھا ہے، بیوی خوش ہو گئی، اجر ہے اس کے اوپر بھی. کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہیں بزرگ تھے، وہ گئے کھانے کے لیے، اور جب انہوں نے کھانا کھایا تو جو خاتون خانہ تھیں وہ ظاہر پردے میں تھیں، تو ان کو انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے آج کھانا بہت مزے کا پکایا، بڑا لذیذ آپ کھانا پکاتی ہیں. یہ سن کر وہ جو خاتون تھیں وہ رونے لگ گئیں. تو ان بزرگ کو بہت حیرت ہوئی کہ میں تو اس کے کھانے کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ رو کیوں رہی ہے. تو اس پر اس عورت نے کہا کہ 25 سال سے، یہ پتہ نہیں کتنے سال سے میں کھانا پکا رہی ہوں، میرے شوہر نے آج تک میری تعریف نہیں کی. عورت کی فطرت ہے، وہ تعریف سننا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے.
اس کی تعریف کی جائے. تو یہ مردوں کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ بیوی کے ایفرٹس کی وہ تعریف کرے. دراصل آج جو عورت کو اپنے گھٹیا ہونے کا احساس ہو گیا ہے، گھر میں رہنا، گھر کے کام کاج کرنا وہ گھٹیا ہونے کی علامت سمجھنے لگ گئی ہے. ایک تو ویسٹ کا پروپیگنڈا اپنی جگہ، لیکن دوسرے مسلمان شوہر کا اپنا بڑا قصور. اس نے کبھی عورت کے ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کیا. اس نے گھر آ کر کبھی تعریف نہیں کی کہ تم نے گھر کتنا صاف کیا، تم صبح سے کتنی محنت کر رہی ہوگی، بچے کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، کتنے صحت مند ہیں، دیکھو ہر چیز کیسی آرگنائزڈ ہے، کھانا کتنا اچھا پکا ہوا ہے. کبھی اس کی تعریف نہیں کی. گھر آ کر یوں پوز کیا، اگر مرد نے یوں پریٹینڈ کیا کہ عورت تو بس بیٹھی ہے گھر کے اندر مزے کر رہی ہے، ساری محنت تو میں ہی کر رہا ہوں، اور گھر آ کر اس نے یہ رویہ اختیار کیا. کیا کرتی رہی صبح سے، کیا ہوتا رہا، بس یہی ہوا، یہ نہیں کیا تم نے، فلاں کام تم نے نہیں کیا. جب وہ حاکم بن کر اس طرح گھر میں آتا ہے اور کہتے تم عورتوں کو کیا پتا، یہ حقارت کا انداز، یہ گھٹیا پنے کا انداز، تم نہیں سمجھ سکتی، تمہیں نہیں پتا، تم لوگ بے وقوف ہو، گھروں میں بیٹھی رہتی ہو، جھاڑو پوچھا کرتی رہتی ہو. اس نے کہا اچھا جھاڑو پوچھا کرنا حماقت کی نشانی ہے تو ٹھیک ہے، تم کل سے کر کے تو دکھاؤ ذرا، حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو. اس نے کہا تم سمجھتے ہو کہ احمق ہوتی ہیں جو گھر میں بیٹھ کے گھر دیکھتی ہیں، میں بتاتی ہوں باہر نکل کر میں کتنی کامیاب ہوتی ہوں. ثابت کر دیا نا کتنی کامیاب ہوئی ہے عورت، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ گھروں میں رہنا، ہاؤس کیپر ہونا، ہوم میکر ہونا حماقت نہیں ہے. اس کے لیے بہت عقل چاہیے ہوتی ہے، بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، بڑی برداشت چاہیے ہوتی ہے. اتنا اہم کام ہے، مردوں کے حوالے نہیں کہ ایسی کی صلاحیت نہیں ان کے اندر، وہ تو گھر برباد کر دیں. امیجن تو کریں کہ بجائے سے کہ عورت رخصت ہو کے سسرال آئے، مرد رخصت ہو کے سسرال جاتے، لڑ کے حشر کر دیتے، وہاں پر برداشت کرتے وہ. یہاں تو ساس کوئی بات کہتی ہے بہو سے کہ مہمان آنے والے ہیں فلاں کام کر دو، بہویں الحمدللہ کر دیتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں سمجھتی. اور مرد اگر ہوتے، داماد ہوتے سسرال میں اور ساس کہتی مہمان آنے والے ہیں ذرا دوڑ کے دہی تو لا دو، تو پھر دیکھیں ذرا وہ 10 باتیں سناتے اپنی بیوی کو کہ نوکر سمجھا ہوا ہے تمہاری اماں نے مجھ کو. مثال دے رہی ہوں، ریئل لائف سچویشن بتا رہی ہوں آپ کو. تو یہ نہیں کر سکتے کہ صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، وہ نہیں کر سکتے تھے، بگاڑ کرتے. اللہ نے کہا تم مت رہنا گھر کے اندر، تم نکلو گھر سے باہر، گھر میں رہو گے تو بگاڑ کرو گے. جو میاں ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں تو بیویوں کا رونا تو دیکھیں ذرا، کہتی ہیں کہ تنگ کر کے رکھ دیا. ایک ہماری جاننے والی تھیں، وہ کہنے لگیں کہ میرے میاں جو ریٹائر ہونے والے تھے، اب یہ جو ہے ہماری جاننے والی بہت خوش مزاج، ہر وقت الحمدللہ ہنستی مسکراتی رہتی ہیں. ان کے میاں کے ریٹائرمنٹ کا وقت آیا، کہنے لگی میری ایک دوست آئی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے میاں ریٹائر ہونے والے ہیں نا، کہ تمہارے سب دانت اب اندر ہو جائیں گے، سب مسکرانا بھول جاؤ گی. تو یہ عورتیں نہیں چاہتی، کہتے ہیں اب جائیں، اب کام کریں جا کر، ہم گھر دیکھ لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے رکھا. تو بیوی کو خوش کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اپریشیٹ کرے، کہے کہ تم کتنا خیال کرتی ہو میری امی کا، میری بہنوں کا. اس طرح اگر کرے تو عورت ریسپیکٹڈ فیل کرے گی. پھر اس کے اندر یہ ارج، یہ آرزو نہیں ابھرے گی کہ میں اپنی عقل مندی کو ثابت کروں، پروف کروں 4 پیسے کما کر. یہ دراصل مردوں نے چونکہ بیوی کے اوپر قوام بننے کا حق نہیں ادا کیا نا، تو عورتوں کے اندر یہ احساس کمتری، احساس محرومی پیدا ہو گیا. دوسرے، عورت کے ساتھ بیٹھنا، اپنی بیوی سے بات چیت کرنا نفل عبادت سے زیادہ اجر رکھتا ہے. اس کا دل خوش کرنا، اس کا دل بہلانا. اتنے اچھے شوہر ہوتے ہیں جب اپنے جاب سے آتے ہیں وہ سب جاب کی باتیں شیئر کرتے ہیں بیویوں سے. وہ یہ نہیں کہتے کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں کیا سمجھ آئے گا جو آفس میں کیا ہوا. سمجھ آئے نہ آئے وہ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں. بیویاں بھی خوش ہوتی ہیں، اچھا فیل کرتی ہیں، ریسپیکٹڈ فیل کرتی ہیں، انٹیلیجنٹ فیل کرتی ہیں. بیوی کے لیے کما کر لانا عین عبادت اجر ہے. اور ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ بقرہ سے کہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، چاہے معاشرت کا معاملہ ہو، ہر طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی سائیڈ لے کر، ایک طرح سے لگتا ہے کہ عورت کو اپنی آڑ میں، اپنی حفاظت میں، اپنے تحفظ میں لے کر، اور عورت کی طرف سے ایک اسپوکس پرسن بن کر مردوں سے بات کی ہے کہ تم دیکھو اے مردوں، تم مت ان سے برا سلوک کرنا، تم ان کو تنگ مت کرنا، تم ان کے ساتھ یہ سلوک مت کرنا، عاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارنا. اور اتنا ابھارا مردوں کو کہ بیوی پسند نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی اس کی اور بات ڈھونڈو، کوئی خوبی تمہیں اس کی نظر آ جائے گی. درگزر کرو، نرمی کے ساتھ رہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو مت بناؤ. حدیثوں میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے. بیویوں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج
کروا دیا کرو تاکہ ان کو گھٹیا پنے کا احساس نہ ہو. گھر کے کام کرنا کوئی گھٹیا یا احمق ہونے کی علامت ہے، یہ مت کرو. اور خود اپنے رسول کی سنت سے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل اگزامپلز بھی ہمارے سامنے رکھ دیے، عملی نمونے بھی ہمارے سامنے رکھ دیے. کوئی فیصلہ کرنا ہو بیوی سے مشورہ کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوی سے مشورہ کرنا. آپ مشورے کرتے تھے اپنی ازواج سے، اور بڑے بڑے اہم معاملوں میں مشورے کیا کرتے تھے، بہت غور سے ان کے مشورے سنتے تھے. یعنی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو یہ احساس دیا تھا کہ یو آر این انٹیلیجنٹ بینگ، تم ایک عقل مند مخلوق ہو. کھلونا نہیں سمجھا تھا، نعوذ باللہ، کوئی دل بہلانے کا سامان نہیں بنا کے رکھا تھا اپنی بیویوں کو. حالانکہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کتنی چھوٹی تھیں، لیکن کبھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں جو احادیث میں ہمارے پاس محفوظ ہے، کبھی آپ کو اس میں حقارت نہیں جھلکے گی، پیٹرونائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ملے گا. کسی سوال کو آپ نے رد نہیں کیا اپنی بیویوں کے، ہر سوال کو ان کے اہمیت دی، غور سے ان کی بات سنی، اور پھر آپ نے اس کا حل بھی نکالا. سوال تھا جواب دیا، مسئلہ تھا حل کیا، مشورہ تھا قبول کرنے والا تھا قبول فرمایا. تو بیوی تو وزیر کی طرح ہوتی ہے، شوہر کا ذہنی بوجھ بانٹتی ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ نے مردوں کو احساس دلایا کہ تم کو میں نے عزیز بنایا ہے، میں نے تم کو قوی بنایا ہے، ساتھ ساتھ تم حلیم اور غفور بھی تو بنو. سورۃ تغابن میں فرمایا ہے مردوں کو مخاطب کر کے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم درگزر کرو، تم نظر انداز کر دو، تم معاف کر دو، تو بے شک اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے. النساء حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. اگر بیویوں کے ساتھ نرمی سے، محبت سے، عزت اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ گے، تمہاری اپنی زندگیاں پرسکون اور فلفلنگ رہیں گی. کھیتی کی بات ہے نا. مرد کیا ہے؟ مرد سورج کی طرح ہے. سورج کے اندر جیسے پاور ہے انرجی، اس طرح مرد کے اندر پاور ہے انرجی. کھیتی کا اگانے والا، کھیتی کو نرش کرنے والا. اس کے مقابلے میں عورت چاند کی طرح ہے، ٹھنڈک اور سکون پہنچانے والی، خوبصورتی زیادہ ہے اس کے اندر. چاند کیا کرتا ہے؟ چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جیسے مرد ہوں گے عورتیں انہی کو ریفلیکٹ کریں گی. کسی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ عورتیں بہت اچھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مرد 10 گنا زیادہ اچھے ہیں. جہاں دیکھیں کہ عورتیں بری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں مرد 10 گنا بدتر ہیں. حدیث میں مضمون آتا ہے، مردوں سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو، تمہاری عورتیں پاک باز رہیں گی. ریفلیکشن ہے نا. مرد اگر نیک ہوں گے عورتیں بھی نیک ہوں گی. مرد بدماش ہو جائیں گے عورتیں بدماش ہو جائیں گی. تو یہاں تک تو مردوں کی بات کی گئی، ان کی ذمہ داری بتائی گئی. اب آگے ذکر آ رہا ہے خواتین کا. یوں آپ دیکھیں کہ اب یہاں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ نساء، جب شوہر بیوی کی بات آئی، ہمیشہ اب تک شوہر کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا. اب یہاں پہلی دفعہ بات عورتوں سے کی جا رہی ہے. پہلی دفعہ اب عورتوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. یہ بھی انصاف ہے نا کہ عورتوں کو بھی ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں. تو فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 34، فالصالحات، بس صالح عورتیں. یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے، صالحات. مومنات بھی تو کہا جا سکتا تھا، مسلمات بھی تو کہا جا سکتا تھا، محسنات بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ فالمسلمات یا فالمؤمنات، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا. صالح کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ صالح یعنی اصلاح کرنے والی عورتیں، بنا کر رکھنے والی عورتیں، ہوم میکر وائیوز. جو گھر بنانے والی بیوی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، صلح کرنے والی بیوی کیسے ہوتی ہے، اصلاح کرنے والی بیوی کیسی ہوتی ہے. جس بیوی کے اندر صلاحیتیں ہیں، فطری طور پہ جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، عورت کی فطری صلاحیتوں کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ فالصالحات، تو بس صالح عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ قانتات، اطاعت گزار ہوتی ہیں. نیک عورتیں قانتات ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی، فلیکسیبل ہوتی ہیں، ایڈجسٹ کرنے والی ہوتی ہیں. اور یہاں کس شوہر کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ شوہر کہ جو خود اللہ کا فرما بردار ہے.
اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تب تو ظاہر عورت جو ہے وہ قانتات نہیں رہ سکتی اس خاص حکم کے لحاظ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر نے ایک حکم ایسا دیا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اب بیوی اس کو بہانہ بنا کر شوہر کی ہر معاملے میں نافرمانی شروع کر دے. یہ نہیں کر سکتی. صرف اس معاملے میں نئی بات مانے گی جس معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ورنہ عام زندگی میں قانتاتن اس کو فرما بردار رہنا ہے. ایک آرٹیکل ہے، یہ ہے ٹائم میگزین جنوری 22 2001 میں یہ آرٹیکل آیا تھا. اس کا عنوان ہے آئی سرینڈر ڈیئر، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے اے کنٹروورشل نیو بک آرگیوز دیٹ اے وائف از دا کی ٹو اے ہیپی میرج. این ایکویسنٹ وائف یعنی جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے وہ خوشگوار شادی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو کتاب ہے دا سرینڈرڈ وائف، لورا ڈوئل نے اس کو لکھا ہے. اس میں کہیں سے آپ کو میں بتا دیتی ہوں. یہ کہتی ہیں کہ دا وائف شوڈ اسٹاپ کنٹرولنگ، کریٹیسائزنگ اینڈ انٹرپٹنگ ہر ہسبینڈ. ہر بات میں تنقید نہ کرے میاں کے اوپر، میاں کو کنٹرول کرنے کی فکر میں نہ رہے. یہ کتاب جو تھی یہ امیزون ٹاپ 10 کی لسٹ کے اوپر تھی، سرینڈرڈ وائفز. اس میں انہوں نے اپنا لکھا ہے، جو آتھر ہیں یہ کہتی ہیں کہ جہاں پر یہ پیدا ہوئی جو ان کے والدین تھے، والدین میں انہوں نے کیا دیکھا؟ بیٹلنگ پیرنٹس، جھگڑنے والے والدین تھے. ہو ٹاٹ ہر دیٹ میرج شوڈ بی این ایکول پارٹنرشپ. جھگڑا کس بات پہ تھا؟ بیٹلنگ پیرنٹس کس بات پہ؟ کہ جو شادی ہے اس میں برابری ہونی چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان، اور جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے. اور یہ کہتی ہیں کہ یہ شروع میں کیا تھی؟ اے فیمنسٹ اینڈ اے فارمر شرو. یہ بہت زیادہ حقوق نسواں کی علمبردار تھیں، اور اس وجہ سے کہتی ہیں شی سیز نیئرلی روئنڈ ہر میرج ٹو ہر ہسبینڈ. اس رویے کی وجہ سے تقریباً ان کی شادی جو ہے وہ طلاق تک پہنچ چکی تھی. کانسٹنٹلی نیگنگ اینڈ ڈیمیننگ ہم، مستقل ہی اپنے میاں کی بے عزتی کرتی رہتی تھیں، مستقل اس کو نیگ کرتی رہتی تھیں. پھر جب ان کی شادی کا معاملہ اتنا بگڑا تو دوستوں سے انہوں نے بات کی، اپنی دوستوں سے. تو ان کی دوستوں نے ان کو بتایا، ون ٹولڈ ہر دیٹ شی نیور کرٹیسائزز ہر ہسبینڈ. ایک نے کہا کہ میری خوشگوار شادی کا راز یہ ہے کہ میں اپنے میاں پر کبھی تنقید نہیں کرتی. دوسری نے کہا شی گیو ہرز کنٹرول آف دا منی. دوسری نے کہا کہ میں نے اپنے میاں کو تمام مانیٹری معاملات کا عامل بنا دیا ہے. کہتی جب میں نے یہ مشورے قبول کرے تو اس کے بعد میری شادی بہت اچھی ہو گئی. اس میں انہوں نے لکھا ہے ڈور میٹ. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے وہ تو ڈور میٹ ہے. ان کا کہ ڈور میٹ. یہ کہتی ہیں شی سیز وائفز شوڈ شو ریسپیکٹ ٹو دیئر ہسبینڈز ایز ان دا اولڈ ڈیز. پرانے زمانے میں جیسے بیویاں شوہروں کی عزت کیا کرتی تھیں ایسے اب عورت کو اپنے شوہر کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ وہ کلچر ہے، یہ وہ تہذیب ہے جو ہر طرح افراط و تفریط کے دھکے کھا چکی. ایکوالٹی کا نعرہ لگا لیا، نتیجہ بھگت لیا، انجام دیکھ لیا، بروکن ہومز. اب یہ دوبارہ اسی طرف آ رہے ہیں، اور یہ تو اللہ نے بتائی دیا ہم کو کہ فالصالحات قانتات. مجھے اور آپ کو تو سرنڈرڈ وائس پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن پڑھ لیں الحمدللہ. یہاں لکھ دیا گیا. آج یہ ہمارے دماغ میں تصورات ہیں، خاص طور پہ جو ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، تعلیمی یافتہ، وہ سمجھتی ہیں کہ تعلیم نے ہمیں اعتماد دیا، اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی بات نہ مانیں. بات مان لینا کمزوری، انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی سمجھ لی گئی. فیلیسی ہے، غلط بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورے اعتماد عورت، پڑھی لکھی عورت اکڑی ہوئی ہوتی ہے، انفلیکسیبل ہوتی ہے، ہر ایک سے منواتی ہے، ڈومینیٹ کر کے رہتی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی. اس کا مقصد یہ ہے کہ بس دوسروں سے بات منوائے. ایسا رویہ جو عورتیں اختیار کرتی ہیں، کبھی محبتیں، رشتے قائم نہیں رہ سکتے. میکے میں تو ہو سکتا ہے کہ لاڈلی ہونے کی وجہ سے یہ رویہ چل جائے، ماں باپ سپوائل کر لیں، لیکن ایک بیوی بننے کے بعد، بہو بننے کے بعد یہ رویے نہیں چلتے. کامیابی نہیں ہوتی اس طرح سے، نہ رشتے قائم رہتے ہیں نہ محبت. خوش رہنے کا کیا راز ہے کہ خوشی کو شیئر کیا جائے. اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر، خود غرض ہو کے تو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. دوسروں کو خوش کر کے ہی انسان سچی خوشی پا سکتا ہے. اور جھکتا کون ہے؟ جھکتے وہی ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کے اپنے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ ہوتی ہے. جو بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، کھوکھلی چیز، برٹل چیز، وہ ٹوٹتی ہے، جھکتی نہیں.
عورت برٹل نہیں ہے. مومن عورت، اس کے اندر تو ایمان کا بڑا وزن ہے، وہ بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے، جھک جاتی ہے آرام سے، اپنی جگہ چھوڑے بغیر جھکتی ہے، اپنا مقام بندگی چھوڑے بغیر جھک سکتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے وہ. پانی کو آپ دیکھیں، پانی میں کتنی نرمی ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، جبکہ پہاڑ کتنا سخت ہے، کتنا ریجڈ، کتنا انفلیکسیبل ہوتا ہے، لیکن پانی پہاڑ کاٹ کر راستہ بنا لیتا ہے. یہی پانی والی صفت عورت میں ہونی چاہیے، نرمی، سافٹنس اور پرسسٹنس، فلیکسیبلٹی. پہلے والدین جب شادیاں کرتے تھے، جب اپنی بیٹی کو وہ کسی کی بیوی کی حیثیت سے رخصت کر رہے ہوتے تھے تو مشورہ دیتے تھے بیٹیوں کو کہ دیکھو پہلے بات ماننا پھر منوانا. شروع میں کچھ عرصہ لگا کر بات مان لے، شوہر کا اعتماد حاصل کر لے، اس کا دل جیت لے. کچھ عرصے کے بعد سیاہ سفید کی مالک بیوی ہی تو ہو جاتی ہے. ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک عورت نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ٹیکس میجر ڈیسیشنز، آئی ٹیک مائنر ڈیسیشنز. میں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتی ہوں. تو کسی نے پوچھا اچھا آپ کے شوہر کیا فیصلے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے شوہر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب نیکسٹ اولمپکس کہاں ہونے چاہیے، اور چاند پر ایک اور مشن بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کو اب کیا کرنا چاہیے، سب ان کے فیصلے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو آپ کیا فیصلے کرتی ہیں؟ کہتی میرے فیصلے ہیں کہ ہماری بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی، ہم گھر کہاں بنائیں گے، کون آئے گا کون جائے گا، یہ میرے فیصلے ہیں. تو حقیقت ہے واقعی قانتات ہونا زندگی کو پرسکون کر دیتا ہے. ٹگ آف وار مت بنائیں، گھر کے اندر رسہ کشی مت رکھیں، گیو ان دے دیں، کوئی حرج نہیں. انسان جھک کر بعض دفعہ بڑا بلند ہو جاتا ہے، بعض دفعہ چپ رہ کر انسان بڑا باعزت ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اگلے کو چپ نہ کرا دیں میری عزت نہیں ہوگی. ہم فخر سے کہتے ہیں کیسے چپ کرایا نا، کوئی فخر کی بات نہیں. جو دیکھنے والے ہیں وہ عزت نہیں کریں گے. بعض دفعہ چپ ہو کے انسان بڑا باعزت ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اللہ کی وجہ سے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کے درجے بلند کرے گا. قانتات ہوں، شوہر کی فرما بردار ہوں، اور قناعت والی بھی ہوں، کنٹینٹ بھی ہوں. پہلے اس بات پر قناعت کر لیں کہ میری قسمت میں یہی شوہر تھا. کسی شہزادے کا بھی رشتہ آ جاتا تو شادی اسی سے ہونی تھی، اور جو میرا شوہر ہے بس اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں. ذہن میں تصور میں کوئی اور کبھی نہ آئے. دعا کریں اللہ سے. اور اپنا شوہر وہ کیسا بھی ہے، بے انتہا ہینڈسم ہے یا بے انتہا ہینڈسم نہیں، رکھ پتی ہے یا لکھ پتی نہیں، بہت دنیا والوں کی نظر میں باعزت ہے یا نہیں، لیکن میرا شوہر ہے اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں. میں قانع ہوں اللہ نے جو میری قسمت میں میرا شوہر لکھ دیا اس سے اچھا مجھے اب کوئی نہیں لگتا. ہوتا کیا ہے عام طور پہ ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے، میاں کی طرف سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے، لڑکیاں سوچتی ہیں بیویاں اچھی خاصی فلاں جگہ شادی ہو رہی تھی نا وہاں ہو جاتی. یا کم عقل والدین ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا تھا، وہاں ہی کر دیتے ہم تمہاری شادی، یہ میاں تو تمہاری قدر ہی نہیں کرتا. یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. ایسا کبھی نہ سوچیں. یہی مت قسمت میں تھا تو کسی اور سے شادی کیسے ہو سکتی تھی. تو قناعت، میرا شوہر بس اسی سے میری شادی ہونی تھی. ایک اور چیز جس کی وجہ سے طلاق کا ریشیو آج کل بہت بڑھ گیا ہے وہ ہے مادی چیزوں کی طلب. مٹیریل گریڈ لوگوں میں بہت بڑھ گئی ہے. اگر شوہر مہنگے مہنگے تحفے دیتا ہے سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت محبت کرتا ہے. اگر سالگرہ آئی، اینیورسری آئی، اس پر تحفہ نہیں دیا تو بیویاں ناراض. اچھا منہ سے کہیں گی بھی نہیں کہ ہم ناراض ہیں، بھئی یاد ہی دلا دو فون کر کے کہ آج اینیورسری ہے. نہیں، اب یہ عورت کیا چاہتی ہے کہ وہ خود یاد رکھے، خود تحفہ لے کر آئے، منہ سے نہیں بولیں گی. وہ سمجھتی ہیں ان کو یاد ہوگا، وہ بھول گئے، عام طور پہ بھول جاتے ہیں. اب یہ بھی نہیں بتا رہی خفا کیوں ہیں اور خفا بھی ہیں. اب میاں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہ کہتے ٹھیک ہے تم ناراض ہو، میں ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں. تو چھوڑ کے ٹینس کھیلنے چلے گئے. اب آپ بیٹھے ہیں گھر کے اندر. نہ صرف چاہتی ہیں یاد رکھیں، تحفہ بھی دیں. اگر تحفہ نہیں دیا تو کہا محبت ہی نہیں. اوپر سے امی بہنیں بھی تو پوچھیں گی نا اچھا اینیورسری تھی تو کیا دیا. اب آپ کیا کہیں، کس منہ سے کہیں کہ ان کو تو یاد ہی نہیں رہا، دیتے کیا. کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں دیا، عجیب بات ہے. تو عجیب ہم نے آرٹیفیشل معیارات بنا لیے نا، نقلی معیار بنا لیے. بیویاں تولتی رہتی ہیں اپنے آپ کو پیسے سے. اگر میاں نے ڈیبیٹس کا ڈائمنڈ دے دیا جو ایڈ کل دیکھا تھا اخبار میں، اب وہ دیکھ لیا نا، وہ آنکھوں میں ڈائمنڈ بس گیا.
آپ کا اینیورسری آ رہی ہے اور 25th اینیورسری اب تو ضرور دے گا. اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو وہ ڈبیرز کا 10 کیرٹ کا ڈائمنڈ دے دیا، ہم کہیں دیکھو ذرا کتنی محبت کرتے ہیں بیوی سے، اور جس نے نہ دیا کہتے ہیں آپ کو تو محبت ہی نہیں مجھ سے. تو پیسے سے جذبات تو لے جاتے ہیں. ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ کو اتنے قیمتی تحفے دیے ہیں لیکن میں نہیں ساتھ رہ سکتی اپنے شوہر کے، اس لیے کہ زبان بہت گندی ہے. شادی دراصل روز مرہ کے تعلقات پہ چلتی ہے نا، یہ کوئی ونس ان اے وائل کی بات تھوڑی ہے. ڈائمنڈ نہ دیا چلو فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے گئے، نہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا اور کوئی تعلق نہیں اس کا خوبصورت شادی سے. تعلق تو ہے دراصل روز مرہ کی عزت سے، روز مرہ آپ کیسے دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. قرآن کی طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ اس معیار کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ شوہر آپ کو ہر وقت تحفے دیتے رہیں. اسلام تو لینے والا مزاج ہی نہیں بناتا، تو ہم کیوں لینے والا مزاج اپنا رکھیں؟ عزت شوہر کی اس کی جیب کی وجہ سے تو نہیں کرنی. ذرا نکاح نامہ نکال کر تو دیکھیں، بینک اکاؤنٹ لکھا ہے کہ بینک اکاؤنٹ نمبر فلاں فلاں سے نکاح کر رہے ہیں ہم، یہ تو نہیں کہتے. کیسا مرسنری ایٹیٹیوڈ ہے نا. شوہر کے بینک اکاؤنٹ سے تو نہیں شادی کی، اس کی جیب سے تو نہیں شادی کی، اس شخص سے شادی ہوئی ہے، اس سے نکاح ہوا ہے. اس کی عزت اس کی جیب کی وجہ سے تھوڑی کرنی ہے، اس وجہ سے کرنی ہے کہ میرا شوہر ہے، چاہے اپنی چپڑاسی بھی لگا ہو، میری نظر میں وہ بے انتہا باعزت ہے اس لیے کہ میرا شوہر ہے. مجھے بس اس سے مطلب ہے، مجھے نہیں مطلب کہ اس کا عہدہ کیا ہے دنیا کے اندر. شوہر جنت کا ایک دروازہ ہے جو بیوی کی زندگی میں کھلا ہوا ہوتا ہے. جیسے والدین جنت کا دروازہ ہیں، والدین کو خوش کرنے والی لڑکیاں بیٹیاں جنت میں جائیں گی، اسی طرح شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والی بیویاں جنت میں جائیں گی. اتنا اجر ہے، اتنا درجہ ہے جو اللہ نے شوہر کا رکھا ہے. تو قدر کریں شوہر کی. فرما برداری میں شوہر کی تمام جائز خواہشات کا احترام کرنا آتا ہے. اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا یہ شوہر کا حق ہے. شوہر کی ضرورت پوری کرنا یہ کوئی فیور نہیں ہے، کوئی احسان نہیں کیا جا رہا شوہر کے اوپر، یہ شوہر کا حق ہے. وہ چاہے تو لے سکتا ہے، اللہ کی حدود میں رہتے رہتے جب چاہے لے سکتا ہے. بیوی کو حق نہیں کہ منع کرے. اور آج ایک نئی چیز ہم نے سنی ہے، میرٹل ریپ. اس سے زیادہ فنی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. جیسے اپنا زیور کوئی پہنے اور کہہ دیا جائے کہ اس نے چوری کی ہے. عورتیں جا کر کورٹس کے اندر مقدمے دائر کر رہی کہ میرے شوہر نے مجھے ریپ کر دیا. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے شوہر مقدمہ دائر کر دے بیوی کے اوپر کہ فورس لیبر کرواتی ہے مجھ سے، یہ مجھ سے کہتی ہے نوکری کرو. کہ شوہر کورٹ میں کہے کہ میری بیوی کہتی ہے کماؤ، میرا دل نہیں چاہتا کمانے کا. کیوں نہیں دل چاہتا؟ ذمہ داری ہے اس کی، اس کو کمانے ہی کمانا ہے، دل چاہے کہ نہ چاہے اس کو کما کے لانا ہے بیوی کے لیے. تو جیسے یہ بات عجیب و غریب ہے، پہلے والی بات بھی عجیب ہے. اور جہاں تک جسمانی حق دینے کا تعلق ہے، بعض دفعہ بیویاں اپنی بات منوانے کے لیے شوہروں کو اس طرح پریشرائز کرتی ہیں کہ وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتی. عین ممکن ہے کہ شوہر کی توجہ بھٹکے. تو لہٰذا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر احادیث میں بھی زور دیا گیا کہ اگر شوہر تقاضا کرے بیوی منع نہیں کر سکتی. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنها. اس ذات کی قسم